مکہ دنیا کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان آتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس مقدس شہر کو کس نے بنایا؟ اس کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکہ کی قدیم تاریخ کا جائزہ لیں گے اور اس کے اولین معماروں کی کہانی جانیں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ 1000 سال پرانی ہے۔ بنجر وادی تھی جو وقت کے ساتھ ایک عظیم شہر میں تبدیل ہوئی۔ قبل از اسلام یہاں قریش قبیلہ آباد تھا جو تجارت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھا، لیکن اصل کہانی اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ مکہ کا آغاز کب ہوا؟ کون یہاں سب سے پہلے آیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں اسلامی تاریخ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آدم اور حوا کو پہلی بار جنت سے نکالا گیا تو دونوں الگ ہو گئے اور حوا مکہ شہر کے قریب اتری اور آدم مشرق بعید میں کہیں اترے۔ کئی سال ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کے بعد آخر کار آدم جزیرہ نما عرب سے ہوتے ہوئے مکہ کے سب سے اوپر، جہاں دونوں آخر کار مکہ مکرمہ میں مل گئے، کیونکہ یہ زمین پر پہلی جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں اللہ تعالی کی اکیلے عبادت کی جاتی تھی، اور اسی جگہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اس خدا کی تعظیم میں اللہ تعالی کی عبادت کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا جو آسمانوں پر فرشتوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مکہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا۔ یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور یہی مکہ کے بسنے کی پہلی نشانی بنی۔ وقت گزرنے کے ساتھ قبیلہ جرہم یہاں آ بسا اور یہ علاقہ ایک مستقل بستی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بعد مکہ آہستہ آہستہ ایک اہم بستی میں تبدیل ہو گیا۔ زمزم کے چشمے کی دریافت کے بعد یہاں مختلف قبائل آ کر بسنے لگے۔ ابتدا میں قبیلہ جرہم نے مکہ پر حکمرانی کی، لیکن بعد میں خزاع قبیلے نے ان سے کنٹرول لے لی۔ بالآخر قریش قبیلے نے مکہ کی قیادت سنبھال لی اور اسے نہ صرف ایک مذہبی مرکز بلکہ ایک تجارتی مرکز بھی بنا دیا۔ قریش قبیلہ، جس کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، مکہ کے سب سے بااثر حکمران بن گیا۔ قریش نے نہ صرف مکہ کے سیاسی معاملات سنبھالے بلکہ اسے ایک تجارتی اور مذہبی مرکز میں بھی تبدیل کر دیا۔ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا، جس سے ان کی عزت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ مکہ کی جغرافیائی حیثیت نے اسے تجارتی راستوں کا سنگم بنا۔ شمال میں شام، جنوب میں یمن، مشرق اور مغرب سے قافلے یہاں آتے جاتے تھے۔ قریش کے تاجر دور دراز علاقوں تک اپنا سامان لے جاتے اور اس سے مکہ خوشحال ہوتا گیا۔ یمن سے عطر، کپڑا اور مصالحہ جات شام، اور روم سے کپڑا، ہتھیار اور برتن حبشہ، ایتھوپیا سے سونا اور قیمتی پتھر۔ قریش نے 2 بڑی تجارتی مہمات کا انتظام کیا، ایک سردیوں میں یمن کی طرف اور دوسری گرمیوں میں شام کی طرف۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے: رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کی تجارتی مہمات۔ ان قافلوں کی کامیابی نے قریش کو بے حد مالدار اور بااثر بنا دی۔ مکہ کی اہمیت صرف تجارت تک محدود نہیں، خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ شہر ایک مذہبی مرکز بھی تھا۔ مختلف عرب قبائل یہاں اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت رکھ چکے تھے اور سالانہ حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 300 سے زائد بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا مخصوص معبود تھا۔ قریش نے اس مذہبی اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے سقایا اور رفادہ جیسے نظام متعارف کروائے، جس کے تحت وہ حاجیوں کو پانی اور کھانے کا انتظام فراہم کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ قریش کے سرداروں میں غرور اور تکبر بڑھنے لگا۔ دولت کی کثرت نے انہیں مست کر دیا اور وہ معاشرتی ناانصافی کے مرتکب ہونے لگے۔ قریش کے اخلاقی زوال کی چند نشانیاں: غریبوں اور مسکینوں کا حق مارا جانے لگا، غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جانے لگا، سود خوری اور شراب نوشی عام ہو گئی، خواتین کے ساتھ ناانصافی اور ظلم بڑھ گئے۔ قریش، جو کبھی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والا قبیلہ تھا، اب طاقت کے نشے میں غریبوں اور کمزوروں کا استحصال کرنے لگا۔ دولت، طاقت اور مذہبی حیثیت نے انہیں یہ یقین دلا دیا وہ ناقابل شکست ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مکہ کی تاریخ ایک نئے موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس شہر میں بھیجا، ایک ایسا نبی جو اس ظلم و جبر کے نظام کو چیلنج کرے گا اور مکہ کی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ 570 عیسوی میں مکہ کے معزز خاندان قریش میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور والدہ آمنہ بھی چند سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے کی۔ بچپن سے ہی محمد سچائی، دیانتداری اور رحم دلی میں مشہور ہو گئے۔ لوگ آپ کو صادق،
सच बोलने वाला और अलामीन अमानतदार कहने लगे। 40 साल की उम्र में मोहम्मद इबादत के लिए मक्का के करीब एक गार हरा में जाया करते थे। एक दिन रमजान की एक मुबारक रात वहाँ हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको अल्लाह का पहला पैगाम दिया, अक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वो लम्हा था जब दुनिया में एक नया इनकलाब आया और इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। आप घबराहट में अपने घर वापस आए और अपनी अहलिया हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से सारी बात कही। उन्होंने आपको तसल्ली दी और आपको यकीन दिलाया कि आप किसी बहुत बड़े मिशन पर हैं। बाद है में वर्का बिन नौफल नामी एक आलम ने उस बात तस्दीक की कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। शुरू में नबी करीम ने चंद कुरैशी लोगों को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत अबू बकर और चंद दीगर लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। 3 साल तक इस्लाम की दावत खफिया तौर पर जारी रही और आहिस्ता आहिस्ता ये पैगाम फैलने लगा। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन कुरैश के सरदारों को ये पसंद नहीं आया। इन्हें खतरा था कि ये नया मजहब उनकी ताकत और बर्तरी को चैलेंज कर देगा। 3 साल बाद अल्लाह के हुक्म से नबी करीम ने खुलकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की। आप कोहे सफा पर चढ़े और कुरैश को मुखातब किया, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है तो क्या तुम मानोगे? सबने कहा हाँ, क्योंकि हमने तुम्हें हमेशा सच्चा पाया है। फिर आपने फरमाया, तो सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और कहता हूँ कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। ये सुनकर कुरैश के सरदार गुस्से में आ गए। खास तौर पर अबू लहब ने कहा, मोहम्मद तुमने हमें उस लिए जमा किया था, और वो आपकी शदीद मुखालफत करने लगा। कुरैश ने इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। हजरत बिलाल को तपती रीत पर लटाया जाता, हजरत समिया को नेज़े से शहीद कर दिया गया और हजरत खबाब को अंगारों पर लटाया गया। लेकिन ईमान की ताकत ने इन सब को साबित कदम रखा, यहाँ तक कि नबी करीम खुद भी ताइफ में जाकर इस्लाम की दावत देते वक्त जुल्म का निशाना बने, लेकिन इस्लाम रखने वाला नहीं था। अल्लाह ने इस्लाम को मजबूत करने के लिए हजरत हमजा और हजरत उम्र जैसे ताकतूर लोगों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। जब मक्का में हालात इंतहाई खराब हो गए तो अल्लाह के हुक्म से नबी करीम ने मदीना हिजरत का फैसला किया। कुरैश ने आपको कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। हजरत अबू बकर के साथ आप गार थोर में 3 दिन छुपे रहे और फिर मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचते ही नबी करीम ने एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जहां अदल, इंसाफ और भाईचारे का निजाम कायम हुआ। ये वो लम्हा था जब इस्लाम को एक नई कुव्वत मिली और मक्का की किस्मत भी बदलने वाली थी। ये था मक्का में इस्लाम के आगाज का सफर, एक शहर जो शर्क, जुल्म और हत्क के खिलाफ था, ताकत के नशे में डूबा हुआ था। वहाँ से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जल्द ही मक्का इस्लाम के मुकम्मल नूर में नहा जाएगा। आज मक्का दुनिया के सबसे मुकद्दस मकामात में से एक है। लाखों लोग हर साल हज और उम्रा के लिए यहाँ आते हैं। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ईमान, तारीख और कुर्बानी की अलामत है। ये थी मक्का की तारीख, जो अल्लाह के नेक बंदों से शुरू हुई और आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। ये वही मक्का है जो कभी एक वीरान ब्याबान था, जहां हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की बुनियाद रखी, जहां कुरैश ने हुकूमत की और जहां अल्लाह के आखिरी नबी ने तौहीद की रोशनी फैलाई। आज ये वही शहर है जो दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का कल्ब और मरकज है।